کیا معاویہ رضی اللہ عنہ شراب پیتے تھے؟ معاذ اللہ۔ مرزا صاحب اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے تیسرے باب میں صفحہ نمبر 15 پر حدیث نمبر 31 کو ذکر کرنے کے بعد خال المؤمنین جنتی انسان معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے ان پر شراب پینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم ذیل میں مرزا کے پیش کردہ دلیل کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ مرزا کی طرف سے پیش کردہ دلیل حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے باپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بچھونوں پر بٹھایا اور کھانا کھلایا، پھر ہمارے پاس ایک مشروب لایا گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ پیا اور میرے ابا جان کو پکڑا دیا، پھر انہوں نے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ آور شراب کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اس وقت سے اسے نہیں پیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قریش میں سے سب سے زیادہ صاحب جمال ہوں اور سب سے عمدہ دانتوں والا ہوں، جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسان کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رواہ احمد 7479 نسخہ ثانی 23329 اولا۔ اس روایت کی سند پر کلام ہے، کیونکہ حسین بن واقد راوی جب عبداللہ بن بریرہ سے روایت بیان کریں تو وہ روایت منکر مردود سمجھی جائے گی۔ اس روایت کو بیان کرنے والے خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ عبداللہ بن بریرہ سے جو روایات حسین بن واقد بیان کرتا ہے کتنی ہی منکر ہیں، یعنی بہت زیادہ منکر ہیں۔ العلل و معرفت الرجال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو ذکر کر کے برقرار رکھا ہے۔ الضعفاء الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251۔ اسی طرح امام عبدالرحمن الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے الجرح والتعدیل میں اس فرمان کو ذکر کر کے برقرار رکھا ہے، اور دیگر کئی علماء کہتے ہیں وہ صدوق تو ہیں لیکن ان کو وہم ہو جاتا تھا، جیسے امام ساجی وغیرہ۔ تفصیل تہذیب التہذیب وغیرہ میں دیکھیں، یہ اگر مقبول راوی تھا لیکن منکر روایات بھی بیان کرتا تھا، جیسا کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ یعنی ہر وہ روایت جس کو حسین بن واقد عن ایوب کی سند سے بیان کرے وہ روایات بھی منکر ہیں۔ الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210۔ معزز قارئین کرام، مرزا صاحب کی حالت یہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ اور سافٹ ویئر پر لکھے ہوئے صحیح کے اسٹیٹس پر اتنا اندھا اعتماد ہے کہ شاید کبھی بھی انہوں نے سند چیک نہیں کی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ اس کے بس کی بات بھی نہیں۔ اسی طرح اس روایت میں موجود راوی زید بن حباب صدوق و حسن الحدیث ہیں، لیکن وہ صاحب اوہام و خطا تھے، جیسا کہ کئی محدثین نے صراحت کی ہے۔ مثلا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ العلل و معرفت الرجال الاحمد روایت ابن عبداللہ 96/2 معلوم ہوا کہ زید بن حباب کے صدوق و حسن الحدیث ہونے کے باوجود بھی ان سے اوہام و خطا کا صدور ہوتا تھا، لہٰذا عام حالات میں ان کی مرویات حسن ہوں گی، لیکن اگر کسی خاص روایت کے بارے میں محدثین کی صراحت یا قرائن و شواہد مل جائیں کہ یہاں موصوف سے چوک ہوئی ہے تو وہ خاص روایت ضعیف ہوگی۔ ثانیاً مرزا کا ترجمہ باطل ہے اور جہالت پر مبنی ہے۔ انجینئر صاحب اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے تیسرے باب میں صفحہ نمبر 15 پر حدیث نمبر 31 مذکورہ حدیث کا غلط ترجمہ یوں کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن بریرہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرشی نشست یعنی قالین پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا، تو انہوں نے سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ پھر حضرت معاویہ
رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا، اور جوانی کے ان دنوں میں میرے لیے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی۔ مرزا صاحب نے ترجمے کے اندر بریکٹوں میں جو اضافے لگائے وہ عربی متن میں نہیں ہیں۔ عربی متن کہیں یہ نہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نہیں پیا۔ عربی متن میں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ برتن میرے ابو کو دیا، ثم قال، پھر اس نے یہ کہا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہاں کہنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، لہٰذا حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشروب پینے کے بعد برتن سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ جب سے اس مشروب یعنی شراب خمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نہیں پیا۔ معزز قارئین، ہم نے جو مفہوم بیان کیا ہے وہی راجح ہے کہ ثم قال کے بعد معاویہ کو مقولہ فرمان ہے، اور جو مشروب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا تھا وہ خمر شراب نہیں تھا بلکہ دودھ ہی تھا، کیونکہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سند سے اس طرح ہے کہ جو مرزا کی خیانت کو عیاں کرتی ہے۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ترجمہ: عبداللہ بن بریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں میرے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے میرے والد کو چارپائی پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا، ہم نے کھایا، اور پھر مشروب لایا گیا جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے جوانی میں بھی دودھ سے زیادہ کوئی چیز لذت والی محسوس نہیں ہوتی تھی، آج بھی میں دودھ ہی لے رہا ہوں جیسا کہ آج سے پہلے بھی میں دودھ ہی لیتا تھا۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 188، الرقم 30,560۔ معزز قارئین، مصنف ابن ابی شیبہ کو اس روایت میں اس مشروب کے لیے دودھ کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اتنے واضح الفاظ اور اس صراحت کے میں آج کے دن بھی دودھ ہی لے رہا ہوں کہ آ جانے کے بعد بھی ایسے جنتی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خال المؤمنین پر مرزا کی طرف سے ایسا طعن کرنا کہ وہ شراب خمر پیتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صریح گستاخی نہیں؟ مرزا صاحب شاید اپنی عاقبت سے اتنے دور اندیش بن چکے ہیں کہ ایک جنتی مغفور انسان پر الزام لگاتے شرماتے نہیں۔ ایک عام انسان پر الزام و تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے، چہ جائے کہ صحابہ پر الزام لگایا جائے، لیکن اس سے بڑے قابل مذمت وہ افراد ہیں جو ان کی چرب زبانی کے چکر میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ حقائق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مرزا صاحب کی جہالت کی انتہا، مرزائی جہالت کی انتہا کرتے ہوئے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس روایت میں شراب کے الفاظ ہیں اور شراب سے مراد خمر نشہ آور مشروب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ادنیٰ کلاس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ عربی زبان میں شراب کے لیے خمر کا لفظ آتا ہے، نہ کہ شراب کا، جیسا کہ قرآن میں انما الخمر والمیسر الخ، یہ اردو سندھی یا پنجابی زبان نہیں بلکہ عربی زبان ہے۔ سندھی اور اردو اور پنجابی میں تو شراب بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں شراب سے مراد وہ شراب نہیں جو حرام ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ قرآن میں عزیر علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھیں، یہاں شراب کے لفظ ہیں لیکن مقصد ہمارے والا شراب نہیں۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مکھی کسی کے شراب میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ بخاری شریف 3320۔ کیا خیال ہے کہ اگر مرزا کے ترجمے کو تسلیم کریں اور شراب سے مراد اردو والا حرام شراب لیں تو حرام شراب کا کیا حکم بنے گا؟ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ معزز قارئین، آپ اس روایت کو بار بار پڑھیں لیکن کہیں بھی آپ کو خمر کے الفاظ نہیں ملیں گے، لیکن مرزا صاحب نے خیانت اور صحابی کی گستاخی کرتے ہوئے ان الفاظ کا مفہوم نکال لیا ہے۔